السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں دو مختصر سی حکایات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ اسی قسم کی چھوٹی مختصر سی حکایات اور لطائف آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے میں ایک پلے لسٹ مختصر عربی حکایات اور لطائف کے نام سے کریٹ کر دیتا ہوں۔ آپ ان پلے لسٹ میں جا کر اس قسم کی حکایات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلی جو حکایت ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، حضرت امام زمخشری کے بارے میں ہے۔ معروف و مشہور مفسر ہیں جنہیں صاحب کشاف کہا جاتا ہے۔ تفسیر کی ان کی کتاب کشاف بڑی معروف و مشہور ہے اور علماء کرام کے مطالعے میں رہتی ہے۔ تو آئیے ان کی حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزمخشری والعصفور۔ امام زمخشری اور چڑیا، عصفور ان کا معنی چڑیا، اس کی جمع آتی ہے عصافیر۔ ان الزمخشری کان اعرج، بلا شبہ امام زمخشری وہ لنگڑے تھے۔ فسئل عن ذلک، ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ سئل مجہول کا صیغہ ہے، ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال دعاء الوالدتی، یہ دعا تن لکھا ہے لیکن اصل آپ پڑھیں گے یہاں پر حمزہ۔ فقال دعاء الوالدتی، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کی بد دعا۔ دعا یدعو، دعان کا معنی بلانا پکارنا۔ دعا کا صلہ اگر لام آئے، لام حرف جر، تو اچھی دعا دینا، اور دعا کا صلہ الا آئے تو بد دعا دینا۔ تو یہاں پر دعاء الوالدتی یعنی والدہ کی بد دعا۔ وذالک انی کنت فی سبایا امسکت عصفورا، اور وہ اس لیے کہ میں میرے بچپنے میں تھا، میرے بچپنے میں میں نے ایک چڑیا پکڑی تھی، ایک چھوٹا سا پرندہ۔ عصفور کا معنی چڑیا، چھوٹا سا پرندہ۔ وہ اس لیے کہ میں نے میرے بچپنے میں ایک چڑیا پکڑی تھی۔ وَرَبَطْتُهُ بِخَيْطٍ فِي رِجْلِهِ، اور میں نے اس کے پاؤں میں دھاگا باندھ دیا تھا، اور میں نے اس کو باندھ دیا تھا اس کے پاؤں میں دھاگے کی طرح، یعنی اس کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ دیا تھا۔ فَأَفْلَفَتْ مِنْ يَدِي، یہ فَأَفْلَتَ مِنْ يَدِي، یہ آپ افلت پڑھیں گے۔ یہ افلت یہ غلط ہیں، اصل لفظ افلت یفلت افلاطن باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹ جانا۔ افلت یفلت افلاطن کا معنی ہاتھ وغیرہ سے چھوٹ جانا، بچ نکلنا، چھٹکارا حاصل کرنا، چھوڑ دینا۔ یہ باب افعال سے ہیں اور لازم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر یوں کہا جائے افلت الحبل من یدہ، تو اس کا معنی ہوگا اس نے رسی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ تو افلت فعل لازم بھی ہے اور افلت فعل متعدی بھی ہے، یہاں پر فعل لازم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ فَأَفْلَتَ مِنْ يَدِي، وہ چڑیا میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وَأَدْرَكْتُهُ وَقَدْ دَخَلَ فِي خَرْقٍ مِنَ الْجِدَارِ، اور تحقیق کہ وہ دیوار کے ایک شگاف میں یعنی سوراخ میں داخل ہو گئی۔ فَجَذَبْتُهُ، پس میں نے اس کو کھینچا۔ جذب یجذب جذباً، باب ضرب یضرب سے کھینچنا،
اور جذب الیہ النظر اپنی طرف توجہ مبذول کرانا، اور جذب القلب دل موہ لینا، فریفتہ بنا لینا۔ فجذبتہ پس میں نے اس کو کھینچا، فانقطعت رجلہ تو اس کا پاؤں کٹ گیا۔ انقطع ینقطع انقطاع کا معنی کٹ جانا۔ فانقطعت رجلہ بالخیط تو اس کا پاؤں دھاگے کی وجہ سے کٹ گیا۔ فلما وصلت الی سن الطلب رحلت الی بخارا لطلب العلم، پھر جب میں طلب کی عمر کو پہنچا، سن الطلب یعنی طلب کی عمر، طلب کی عمر سے مراد یہاں پر طالب علم کا زمانہ، کیا آدمی بڑا ہو جائے اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے تو اس عمر کو کہا جاتا ہے سن الطلب۔ تو طلب علم کی عمر کو میں پہنچا۔ رحلت الی بخارا لطلب العلم تو میں نے بخارا کی طرف سفر کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ فسقطت عن الدابۃ پس میں چوپائے سے یعنی سواری سے گر گیا۔ فانکسرت رجلی پس میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وعملت عملا اوجب قطعها اور میں نے ایسا کام کیا جس نے واجب کر دیا اس کے کاٹنے کو، یعنی ایسا کام مجھ سے سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس پاؤں کو کاٹنا پڑا۔ وعملت عملا اوجب قطعها اور میں نے ایک ایسا عمل کیا جس نے تقاضا کیا، واجب کر دیا اس کے کاٹنے کو۔ فاحذر من دعائها علیک پس تو ڈر اس کی تیرے خلاف بد دعا سے، یعنی ماں تیرے اوپر بد دعا کرے اس سے تو بچ، ایسا کام نہ کر کہ جس سے تیری ماں تجھے بد دعا دے۔ تو میری ماں کی بد دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس چڑیا کے اوپر گویا اس نے ظلم بھی کیا، دو مطلب یہاں گناہ شامل ہو گئے۔ ایک تو یہ چڑیا کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہوا، اور دوسرا ماں کی بد دعا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ جب بھی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ اگر آج نہیں تو کل یا کسی بھی دن یا کسی بھی وقت اس کو اس ظلم کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اس کو یہ شاعر کہہ رہا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ حل لغات، آرجا کا معنی پیر سے معذور لنگڑا، سبایا میرا بچپنا، امسک تو میں نے پکڑ لی، اسفورن یا لکھا ہوا اسفون، یہ غلط ہے، اسفورن لی یعنی چڑیا، جمع اسافیر، ربطہ میں نے باندھ دیا، خیتن کا معنی داغا، جمع خیوتن، یہ افلت پڑھیں گے، یہاں پر افلت لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے، افلت من یدی یعنی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی یعنی چڑیا۔ ادرکتہ میں نے اسے پا لیا، یہ بابی افعال سے ہے۔ خرقن کا معنی سراغ شگاف، جمع خروقن آتی ہے۔ جذبتہ میں نے اسے کھینچا، یہ بابی ضرب سے ہے۔ رحل تو سفر کیا، یہ رحلت نہیں ہے، رحل تو اصل میں لفظ ہے، رحل تو، اور رحل تو بابی فتح یفتح سے، رحلت باب فتح یفتح سے میں نے سفر کیا۔ دوسری حکایت، نوح ابن مریم والمجوسی، نوح ابن مریم اور مجوسی۔ حکیہ ان نوح ابن مریم قاضی مرو اراد ان یزوج ابنتہ، بیان کیا جاتا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ نوح ابن مریم جو مرو کے قاضی تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے۔ فاستشار جار لہ مجوسیا، تو اس نے ان کے مجوسی پڑوسی سے مشورہ لیا۔ استشارہ استشیرو کا معنی کسی سے مشورہ لینا۔
فاستشارہ جار لہو مجوسین، تو انہوں نے اس کے پڑوسی جو مجوسی تھا اس سے مشورہ لیا. فقال، تو اس پڑوسی نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. اللہ کی ذات ہر عیبوں سے پاک ہے، ترجمہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تعجب کے موقع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے سبحان اللہ. یستفتونک وانت تستفتینی، لوگ تجھے پوچھتے ہیں، یعنی قاضی سے کہہ رہی ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. قال لابد ان تشیر علیہ، تو انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ تو مجھے مشورہ دے. فإن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قال ما خاب من استشارہ، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشورہ لے وہ ناکام نہیں، جو آدمی مشورہ لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. اشارہ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ مشورہ دینا، نصیحت کرنا. اشارہ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ. قال لابد ان تشیر علیہ، اس نے کہا ضروری ہے کہ تو مجھے مشورہ دے. فإن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قال ما خاب من استشارہ، ہمارے نبی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشورہ لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. خواب یخیب خیبتاً کا معنی ناکام و نامراد ہونا، فیل ہونا، محروم رہنا، نقصان اٹھانا، گھاٹے میں رہنا. قال المجوسی نعم کذالک نعم، مجوسی نے کہا ہاں. کذالک سمیعت ان نبیکم قال، اور اسی طرح میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے کہا، یعنی ایک بات میں نے یہ بھی سنی ہے، المستشار مؤتمن، یہ مؤتمن نہیں مؤتمن پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر پڑھیں گے. المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، قابل اعتماد، یعنی اس کا امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے. جس آدمی سے بھی کسی چیز کے بارے میں مشورہ دیا جائے تو صحیح مشورہ دے. اس کو کہہ رہے المستشار مؤتمن، کہ مشورہ چاہنے والا، مشورہ جس سے لیا جائے وہ قابل اعتماد ہوتا ہے، امین ہوتا ہے. فاسمع الآن ان رئیسنا کسریٰ کان یختار المال و رئیس الروم قیصر کان یختار الدین. ابھی آپ سنیے کہ ہمارا سردار کسریٰ وہ مال کو پسند کرتا تھا، اور روم کا سردار و رئیس الروم، اس کا تعلق بھی پہلے رئیس کے ساتھ ہے، وہاں پر اننے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہاں پر بھی و رئیس الروم کہیں گے. اور روم کا رئیس قیصر کان یختار الدین، وہ دین کو پسند کرتا تھا. فانظر انت بأیہم تقتدی و بہدی من تہتدی، پس تو غور کر لے کہ ان میں سے کس کی تو ابتدا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور ان میں سے کس کی راہ پر تو چلتا ہے. اہتدا یہتدی اہتدان، اہتدا ہدی فلان، اس کا معنی کسی کی راہ پر چلنا، کسی کے طریقے پر چلنا. فانظر انت بأیہم تقتدی، تو غور کر لے کہ ان میں سے کس کی کو تو پیروی کرتا ہے. وبہدی من تہتدی، اور ان میں سے کس کے طریقے پر تو چلتا ہے. والمتدین الموسر افضل، اور دیندار مالدار یہ بہتر ہے. یعنی اگر یہ دونوں صفتیں پائی جائے، ویسے تو نکاح کے اندر صرف دین کو دیکھنا چاہیے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت والی بھی ہو تو نور نلا نور، لیکن اصل میں تو دینداری کو ہی دیکھنا چاہیے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ والمتدین الموسر افضل، دیندار ہو اور مالدار ہو یہ افضل ہے. دیندار اور مالدار ہو تو موسر کمنا خوشحال، مالدار جمع میاسیرو، یہ ایسر یوسر سے بنا ہوا. ایسر یوسر کا معنی آسودہ ہونا، مالدار ہونا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے موسر. والمتدین الموسر افضل، اور دیندار مالدار بہتر ہے. اب یہ کہ حلی لغات، مرو ایک جگہ کا نام ہے، استشارہ مشورہ کیا، جارن پروسی اس کی جمع آتی ہے جیرانن.
لابد ان تشیر علیہ، آپ کا مجھے مشورہ دینا ضروری تھا۔ المتدین دیندار مالدار، المتدین کا معنی دیندار اور الموسر کا معنی مالدار۔ یہ تھی مختصر سی عربی 2 حکایات۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ حکایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔